معزز صحافی حضرات، آج کا ہمارا اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ عرصہ دراز سے NH65 پچھلے سال 26 اگست 2022 کو پنجرہ پل ایک سیلابی ریلی کی وجہ سے بہہ گئی تھی، جس کے لیے 6 ستمبر 2022 کو وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین NHA، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دورہ کیا اور 50 لاکھ روپے عرضی رستہ بحال کرنے پر انعام بھی دیا، جو کہ وقتی ایک سیاسی سکورنگ پوائنٹ تھی، جبکہ تاحال ایک سال گزرنے کے باوجود عوام اب تک پنجرہ پل کے حوالے سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور تاحال اس پل کی کوئی مستقل بنیادوں پر حل نہیں نکالا گیا۔ آئے روز گھنٹوں تک رستہ بند رہتا ہے اور مسافر خوار رہتے ہیں، اور جبکہ یہ پل ایک ایسی شاہراہ ہے جو کہ بین الاقوامی شاہراہ ہے، جس سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کا کاروباری نقصان ہوتے ہیں۔ کاروباری نقصانات کے ساتھ ساتھ مسافرین کو بھی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ مذکورہ پل پر تھوڑی سی بارش ہونے کی وجہ سے 48 گھنٹوں تک رستہ خراب اور بند رہتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک جوانان پاکستان بلوچستان نے آج بذریعہ پریس کانفرنس یہ فیصلہ کیا کہ میری صدارت میں سارگل خان خلجی اور ہمارے دوست بابر خان خجک، جو کہ اس کے زیر قیادت کوئٹہ سے پنجرہ پل تک لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اگر اس پل پر حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی عمل میں نہ لائی گئی تو ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان بعد میں کریں گے، اور امید رکھتے ہوئے کہ اس عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ادارے اور صحافی حضرات اس مسئلے کو بلوچستان سمیت پاکستان کی بنیادی مسئلہ سمجھ کر اپنے کاوشوں کو سراہنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ تحریک جوانان پاکستان بلوچستان اور سول سوسائٹی سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس جو ہم اس لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ ابھی ہم لوگ ہمارے بابر خجک صاحب ہے، جس کا تعلق بھی وہیں سے، یہ ابھی خود یہ تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ ایک چیز میں اور آپ لوگوں کے نالج میں لانا چاہتا ہوں، NHA کے پاس ایک ایمرجنسی مینٹیننس ہوتا ہے اور ایک روٹین مینٹیننس ہوتا ہے۔ ایمرجنسی مینٹیننس کے لیے بھی ان کے ساتھ فنڈ پڑے ہوئے ہیں اور روٹین مینٹیننس میں بھی ان کے ساتھ فنڈ پڑے ہیں۔ میں NHA کے چیئرمین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ہمارے بلوچستان کو بھی تھوڑا سا پاکستان کے اور صوبوں کی طرح ترجیح دے، اور آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ ایک پرائیویٹ بڑی جو بھی کمپنی ہو جو اس طرح کے کام دنوں میں کر سکتے ہیں، ان کو آپ یہ پرائیویٹ ٹھیکے پہ دے دیں تاکہ وہ جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کرے۔ آپ لوگ صرف کاغذات کے حد تک اس کو آپ لوگوں نے تو بنا لیا، مگر گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان نے آپ لوگوں کو 50 لاکھ روپے انعام دیا کہ آپ نے عرضی ایک رستہ بحال کر دیا، اس کے بعد آج تک آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کیے۔ خدا را اس بلوچستان کو آپ لوگ لاوارث نہ سمجھے۔ آج کے بعد ہم لوگ اس ہر ایشو پہ آواز اٹھائیں گے اور ہر آپ لوگوں کا جو بھی آپ لوگوں کے کارنامے ہوں گے وہ منظر عام پہ لائیں گے، اور آپ کو جو ہے ہم لوگ اس طرح آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا بلوچستان ہے، اس کے لیے ہم لوگ دن رات ایک کر کے ان کے عوام کے لیے ہم لوگ خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگوں کو میرے بھائی خجک صاحب بھی آپ لوگوں کو اپنا وہ پیش کریں گے کہ یہ لانگ مارچ کب سے اور کیسے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام صحافی حضرات کا کہ انہوں نے کوریج دی۔ انشاءاللہ ہمارے ایک صحافی بھائی نے سوال پوچھا کہ لانگ مارچ کب شروع کیا جائے گا، تو لانگ مارچ بس ابھی سے ہی شروع کریں گے، ادھر سے ہی پریس کلب سے ہی،
تو امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس لانگ مارچ کو بنیادی مسئلہ سمجھ کر، بلوچستان بلکہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ سمجھ کر اس کو آپ بھی اپنا ایشو سمجھ کر اس سے اٹھائیں گے. ہمارا سوال ہے آپ سے کہ لانگ مارچ آپ پیدل جائیں گے یا اے سی گاڑیوں میں جائیں گے؟ نہیں پیدل جائیں گے انشاءاللہ. ہم کریں گے. ابھی ادھر سے پریس کانفرنس کے بعد ہی کیا. سیکرٹری صاحب آپ نے کہا کہ لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے یہ مرزا پور کی کمینہ ہونے سے، تو سر آپ نے اس میں کوئی اسٹیمیٹ نہیں کیا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں بنایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ دیکھیں جو یہاں سے سبزیوں کی گاڑی یا فروٹس کی گاڑی جاتی ہے یا آتی ہے، وہاں سے آتی ہیں یہاں منڈیوں میں، تو ابھی یہ دہلی کا آپ ان فروٹ منڈی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصانات ہوتے ہوں گے نا. اور اس کے علاوہ بھی یہ کل پرسوں میرے خیال میں ہمارے جو وہاں سے ایم پی اے مخصوص نشست پر ایم پی اے ہیں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ بھی 4 گھنٹے وہاں پر جو ہے، یہ بھی میں آپ صحافی حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ان کی لاش بھی 3-4 گھنٹے جو ہے وہاں پر رکی ہوئی تھی، اسی پل کے نہ ہونے کی وجہ سے، راستہ نہ ہونے کی وجہ سے. وہاں پر ایک ٹرالر مطلب الٹ گیا تھا. سرپل صاحب آپ نے کہا تھا کہ بلوچستان ایک تواریخ صوبہ ہے اور آج کے بعد ہم بھرپور اختیار کریں، تو کیا جب آپ پیپلز پارٹی میں جو آپ کی زبان بند ہے کیا مسئلہ؟ پیپلز پارٹی میں اس طرح تھا کہ پیپلز پارٹی میں مجھے آگے چھوڑ نہیں رہے تھے، کام کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. انہوں نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا تھا. یہاں پہ الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے ہمیں اختیارات دیے ہیں، اور جو حق کا راستہ ہوگا اس پہ ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ. ملاقات تو میں نے نہیں کی ہے، یہ پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ. پھر ہم ایک وفد بنائیں گے، ان کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے، ان کو اس تمام جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ان کو آگاہ کریں گے. وہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہو، ملک خان نواب سارے یا تو اپنا پتہ مانگتے ہیں اور یا اپنا نوٹس بھی دیتے. اب پنجاب میں اگر وہ کام کرتے ہیں تو اس کو ہر 30 کلومیٹر پہ ایک ٹول پلازا ہے، جہاں سے وہ لوگوں پہ تو اس کو ٹیکس مل رہا ہے. وہاں پہ روڈ بھی صحیح چل رہے ہیں، پل بھی چل رہے ہیں، سب کچھ سسٹم چل رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا دیا اس کو جو اسی کی زبردستی کر رہے ہو اور دھمکی بھی دے رہے ہو کہ یہ کام نہیں ہوا تو ہم یہ کریں گے نہیں بلوچستان میں، تو آپ اس سے کیا مطالبہ کس طرح؟ یہ اس طرح ہے، دیکھو یہ تو اس کی میں کیونکہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے کہ میں اس کا وہ کروں. کوئٹہ میں رخشان میں آپ کے سامنے ٹول پلازا بنا ہوا ہے، تمام لوگ آتے جاتے ہیں، وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. تو یہ لوگ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا تحفظ کرے اور ان کو ٹیکس پے کرنے دے. اور جو نواب سردار ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ روکے. گورنمنٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے، لا اینڈ فورسز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو غنڈہ گردی یا بتخوری کرتے ہیں ان کا روکتھام تو وہی کر سکتے ہیں. ہمارے لا فورسز اسی لیے بنے ہوئے ہیں. بڑی مہربانی آپ نے لا فورسز کی بات کی. کل کا واقعہ ہے بالکل کیا بولتے ہیں، یہ ٹول پلازے کے آگے کسی کوچ کو ایکسیڈنٹ یا نہیں روکا تھا، انہوں نے اس کے سامنے ہی 10 میٹر اس نے روڈ بند کر دیا ہے. ایکسی والے آگے تک نہیں ہے، روڈ بھی پورا. تو اگر اس لا فورسز کی بات کریں تو فورسز کو چاہیے، یہ ہم فورسز سے مطالبہ کر لیں گے کہ آپ لوگ خدا را اس بلوچستان کے حوالے سے آپ لوگ تھوڑا سا سختی سے عمل کریں، تاکہ یہ بلوچستان کے عوام کے لیے بھی اسی طرح سہولیات مہیا ہوں جیسے پنجاب میں، سندھ میں، جہاں پہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم لوگ کسی موٹر وے پہ جاتے ہیں بالکل ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان ہے. بالکل ہم سے بہت وہ ترقی یافتہ ہے. ہماری روڈ کا کیا حال ہے ادھر شہر میں، آپ دیکھیں شہر کے اندر کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. ایک جنگ زدہ ملک میں بھی اس طرح کے روڈ نہیں ہے جس طرح ہمارے روڈز ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک جس میں کئی سال تک جنگ رہا، آپ وہاں جائے وہاں پہ بھی ابھی روڈ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے. اور ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی ایم پی اے منسٹر ہیں وہ اپنے گھروں کو بنا رہے، اپنے خاندانوں کو بنا رہے. وہ ہمارے شہر کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے عوام کے لیے وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے.
क्या होगा? आपने कहा उसका ऐलान करें। उसका हम लोग बाद में मशावरत से चेयरमैन साहब के साथ भी मशावरत करेंगे, उसके बाद उसका लाए अमल इंशाल्लाह तय करेंगे। दो की अलग अलग बातें हैं। आपको लॉन्ग मार्च की तारीख का नहीं साहब के साथ कह रहे अभी यहाँ से निकलेंगे, तजाद नजर आ रहा है अभी दो लोगों में जी। अलग बात है। नंबर 1, नंबर 2 एक क्या मसला, और नंबर 2 ये है कि शहर की सूरत हाल सड़कों की आपके सामने है, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, बाकी चीज़ों का, इसके खिलाफ आप क्यों नहीं करते? पंजाब में अहम मसला है, लेकिन उससे पहले आप अपने शहर की सूरत हाल पर तो लिखते हैं, इस पर क्यों आप नहीं करते? इंशाल्लाह हमने आपको स्टार्ट में बता दिया कि क्वेटा शहर में जो भी मसला होगा और हर मसले के लिए हम लोग तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं। इंशाल्लाह हम वक्त इंशाल्लाह निकलेंगे और एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे प्रेस क्लब के ज़रिए, आप लोग भाइयों के ज़रिए। मैं अल्लाह हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुंचाता रहूँगा, इंशाल्लाह आपके सामने होगा। और अभी आपको पता है कि कुछ दिनों में मैं जितना एक्टिव हुआ हूँ आपके सामने है सब कुछ इंशाल्लाह, और रहूँगा आखिर तक। ये नहीं कि और हमारे दरमियान कोई तजाद नहीं है, सिर्फ ये मैं इसलिए मैंने छोड़ा था कि ये खुद, क्योंकि ये क़यादत करेगा, लीड करेगा, ये खुद आपको बता देगा, इसलिए हमारे दरमियान कोई तजाद नहीं, हम एक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ से कह रहे हैं कि अभी हम चल पड़ेंगे, वहाँ आप क़याम करें? इंशाअल्लाह लज़ीम क़याम भी करेंगे, जितने दिन जब तक मुतालबात या जब तक हमारा दूसरा लाए अमल तय नहीं पाता मुशावरत से, ठीक है ना। ये हमारा पहला लाए अमल है, उसके बाद हम दूसरी मुशावरत करेंगे, शायद उसमें जो है हम इससे मज़ीद जो है मुश्किल लाए अमल लाएँ या आसान हम अपने लिए करें, वो अब बाद की मुशावरत की और हमारी जो क़यादत है उनके साथ जो मुशावरत की बात है। थैंक यू।